لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال تعالى: اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں مادی چیزیں پیدا فرمائی اور اسی کے ساتھ روحانی چیزیں بھی اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا اور قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دی ہے وہ دعوت کا عمل ہے. بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے احوال قوموں کا تذکرہ فرماتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: وذکرہم بایام اللہ. آپ اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوموں کے عروج و زوال، ہدایت پانے اور نہ پانے، ہدایت پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں جو واقعات اور جو حالات اللہ پاک کی طرف سے زمین کے اوپر واقع ہوئے، رونما ہوئے، اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا: وذکرہم بایام اللہ. اللہ پاک کے ان ایام کو جو اللہ پاک کی طرف سے ہوئے یاد دلائیے اپنی قوم کو. تو قرآن کریم میں دعوت اس لیے ہے کہ اپنی کتاب ہدایت کی کتاب اور ہدایت کی دعوت دی جاتی ہے. اس لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم میں مختلف آیات میں دعوت کے عمل کو ذکر فرمایا، ہدایت کے پہلو کو ذکر فرمایا اور کچھ اصول اور ضابطے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر ذکر فرمایا. قرآن کریم کے مطابق سے سب سے پہلی چیز جو معلوم ہوتی ہے، اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں: ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے مخصوص بندوں کو مبعوث فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام جب اپنی قوموں میں پہنچے، دعوت دی، وہی پیدا ہوئے، وہی بڑے ہوئے. اپنی قوموں کو جب انہوں نے دعوت دی تو پورا ماحول ناخوشگوار، اکیلے تنے تنہا ایک اللہ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور آخرت کے مناظر جو پیش کرنے ہیں، آخرت کے احوال اور آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، یہ وہ بنیادی موضوع ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے بھیجے گئے اور ان چیزوں کی دعوت دی گئی. انبیاء کرام علیہ السلام نے جب بے سر و سامانی کے عالم میں اور اس قسم کے ماحول میں اللہ کے دین کی دعوت دی تو ناخوشگوار ماحول ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے اتنے زیادہ مانوس نہیں تھے. برسوں سے جو چیزیں کفر اور شرک کی چلی آتی تھی، غیر اللہ کی عبادتیں کرنا، نفع نقصان کا ان کو مالک سمجھنا، اپنی ساری چیزیں اور اپنی ساری تمناؤں کو ان سے وابستہ کر، اس لیے ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت. ہر نبی کے زمانے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں 25 واقعات انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا اور 3 واقعات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا نام نہیں لیا، لیکن مفسرین نے وہاں بھی کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اشارے فرمائے. قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ کتاب ہدایت ساری انسانیت کے لیے نازل ہوئی. زمانہ اور مکان، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
میں سارے انسانوں میں اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا قاصد اور اللہ کا پیغمبر بن کر آیا۔ اس لیے قرآن کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے۔ قرآن نے خود فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ کے واقعات ہم نے ذکر فرمائے اور کچھ کے واقعات کو ہم نے ذکر نہیں فرمائے، لیکن جو واقعات ذکر فرمائے اس میں ہر نبی کی زندگی کے اس پہلو کو لیا گیا، ہر نبی کے واقعے میں سے اس واقعے کو پوری زندگی کے احوال میں سے مخصوص احوال کو ہی لیا گیا، اور یہ مجموعہ ملا کر قیامت تک کی انسانیت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ نبیوں کے واقعات قیامت تک کے انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے ان واقعات کے مخصوص اشارے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائے تاکہ انسان ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوال سے اپنی رہنمائی پائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام نے جب دعوت دی تو یقینی بات ہے غیر مانوسیت کی وجہ سے لوگوں نے انکار کیا۔ اللہ پاک نے اپنی طرف سے قوت عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائی۔ معجزات کا معنی ہی ہے عاجز کرنے والی چیز۔ کائنات اور مخلوق جہاں عاجز ہو جائے اور ایک اللہ کی طاقت اور قدرت کا جہاں استحضار ہو اور جہاں لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہو، اس کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ آپ کے سامنے میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب ہدایت کے لیے فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، آپ دونوں جائیے فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے خلاف بغاوت کی، مال و دولت کے تکبر میں اور اس کی قوم کی بیوقوفی میں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ فرعون نے سورہ مؤمن میں وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، ایک داعی کا فرعون کی مجلس میں دعوت دینے کا جو اسلوب اور جو طریقہ ہے، قرآن کریم نے 2 رکوع میں اس کو ذکر فرمایا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور فرعون نے اپنی بات اپنے انداز سے کہی، اس رجل مومن نے جو فرعون ہی کی قوم میں سے تھے، انہوں نے اپنے انداز میں اللہ کے دین کی دعوت۔ یہ دعوت کے کیا طریقے ہوتے ہیں، کس انداز میں دعوت دی جائے، ایک داعی کو کون کون سی چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے، ان 2 رکوع میں قرآن کریم نے اس کی طرف اشارے کرنا۔ ایک داعی کی دعوت کا سب سے پہلا سب سے بنیادی جو موضوع ہوتا ہے وہ توحید کا ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات و صفات کا استحضار کرنا، اس کی طاقت اور قدرت کو مخلوق کے سامنے بتلانا۔ قرآن کریم کا اگر خلاصہ ایک لفظ میں کہا جائے تو یہی ہے، اللہ پاک نے پورے کلام پاک میں اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی قدرت اور اپنی حکومت اور اپنے غلبے کو ذکر کرنا ہے۔ ایک تو یہ کرنا ہے، اور دوسری طرف مخلوق کے عاجز ہونے کو، کمتر ہونے کو، مخلوق کی کمزوری، اس کا ذوق اس طریقے سے ہے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والی قوموں کا تذکرہ فرمایا اور خود یہ ارشاد فرمایا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد کو اتنی مضبوط اور قداور بنایا، ذات الصخر بالواد، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور وہاں بڑے بڑے مکانات اور محلات بناتے اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے اونچے پہاڑوں پر جب مکان تعمیر کریں گے تو کوئی باہر سے کوئی طاقت اور قوت ہمیں نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی مضبوط قوم کہ ایسی ہم نے پیدا نہیں۔ مکہ کے مشرکین کو کہا گیا وما بلغوا مقدار ما آتیناہم، پہلی قوموں کو جو ہم نے قوت اور طاقت دی تھی تم تو اس کے 10ویں حصے تک بھی نہیں ہو۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے
اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا استحضار، اور اسی لیے قرآن کریم میں جتنی اللہ پاک نے اپنی صفات کو ذکر فرمایا، اپنی قدرت اور طاقت کے احوال کو ذکر فرمایا، یہ اتنا چند آیتیں نہیں گزرتی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اسی مضمون کی طرف دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے، قوموں کے احوال کے ذریعے، کائنات میں اللہ پاک کی جو آفاق اور انفس میں اوپر اور نیچے جو ہمارے انسانوں کی ذات میں وفی انفسکم، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں جس کو دیکھ کر انسان عاجز ہو، انسان اللہ کی قدرت کے گن گاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہم سب کو اپنی طرف دعوت دی ہے، اپنی قدرت اور طاقت کا استحضار کروا کر اپنی طرف بلایا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے میں اپنے آپ کو تکبر میں رکھے، یستکبرون عن عبادتی این دعائیں، مجھ سے مانگنے، یہ کیا بتلاتا ہے؟ نبیوں نے دعائیں مانگی، اپنی انتہائی پریشانی اور تکلیف کے موقع پر یاد کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ سورہ انبیاء میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر کرتا اور ایک انسان کو اپنی عاجزی اور کمزوری بتلائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی وہ کلمات ذکر فرمائے جس سے اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کا استحضار ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں، اللہ پاک نے ایک طرف اپنی قدرت اور طاقت کو ذکر فرمایا اور اس کے ساتھ داعی کو یہ بتلایا کہ دعوت کا سب سے پہلا پہلو ہوتا ہے اللہ پاک کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی بلندی کو بتلایا ہے۔ جو نبی آئے ان کے اوپر لوگوں نے انکار کیا تو ان کی تصدیق کی، ان یکاذبا فعلیہ کذب، کہ اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کا جھوٹ ان کے ساتھ، اور اگر وہ سچے ہیں تو یصبکم بعض الذی، تمہیں وہ عذاب پہنچے گا جس کا نبی تم کو اللہ پاک کی طرف سے اشارے فرما وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت کا استحضار کروایا، یہ پہلی چیز۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ظاہری دنیاوی اعتبار سے بے سر و سامانی کے عالم میں آئے، دنیاوی اسباب، دنیا کی جو اس وقت کی طاقتوں کے پاس، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس ظاہراً ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام قوموں نے دھمکیاں دی، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، پتھر مار کے ہم تم کو ختم کریں گے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ قال ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استحقیت، اے میرے رب پروردگار آپ ہی میری مدد فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی فرمایا وَضَاقَ بِهِ ذَرْعًا، تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ پاک کو یاد، یہ تو دعوت کے عمل ہے، اور خود ان کو اپنی ذاتی اعتبار سے بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا تو بھی اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ انی مسنی الشیطان بنصب انی مسنی الضر، حضرت ایوب علیہ السلام کتنی عاجزی کی ساری سے یہ کلمات ذکر فرما۔ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام انی ظلمت نفسی لا الہ الا انت سبحانک، آپ کی ذات پاک بے عیب ہے اور میں ہی ظالم، یہ دعا بتلائی۔ اور آگے قرآن نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں فرما رہے ہیں کہ جیسے سیدنا یونس علیہ السلام نے سمندر کی گہرائیوں میں سے اللہ پاک کو پکارا اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کے غم اور ان کی تکلیف کو اللہ پاک سے دور فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے بھی جب پریشانی میں، جب تکلیف میں، جب الفت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہوں گے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں گے ادعونی استجب لکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری دعاؤں کو سننے والا، استجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا کو سن لی۔ قبولیت کا ایک وقت آئے گا وہ اللہ پاک کی جان ہے۔ یہ اللہ پاک سے اپنی قدرت اور طاقت بتلانے کے لیے قوموں کی بڑی بڑی مضبوطی کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے جو احوال ہے، کیسی مضبوط قوم، اللہ پاک فرماتے ہیں
ہم نے عاد و سمود کے ساتھ کیا وَأَمَّا عَادٌ اور وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ قرآن کریم جب بھی کسی مضمون کو ذکر فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ بلندیوں سے گفتگو فرماتا ہے، آسمان و زمین کا، بڑی بڑی مخلوق کا ذکر ہوتا ہے، پہاڑوں کا، دریاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک مستشرق یوروپ کا، اس نے کہا کہ جب دوسری کتابیں پڑھتے ہیں ہم، چاہے وہ بائبل ہو، تورات و انجیل ہو، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور دوسری کتابیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، آپس میں انسانوں کی طاقت کا تقابل ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں بلندیوں سے باتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وہ عظمت اور وہ قدرت اس کی ذکر کی جا رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا ذکر ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں، وما بینہما، ان کے بیچ کی طاقت وہ بھی ہمارے اختیار ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے اور وہی سب کے بعد باقی رہنے والے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور عظمت کو ذکر کرنا ہے۔ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا ہے، إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، زمین کی گہرائیوں میں انسان اناج ڈالتا ہے، غلہ ڈالتا ہے بیج، تاکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے زمین سے سبزہ ہوگے، اناج اور غلہ ہوگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں باپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ اندر کس مرحلے میں ہے، ماں خود جننے والی اس کو پتہ نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ 9 مہینے کی پوری جتنے مرحلے گزرتے ہیں، جتنی اس کی الگ الگ حیثیتیں اور الگ الگ اعتبارات ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تم کو پیدا فرمایا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا 3 اندھیریوں میں پیدا کیا، دنیا کی مشینریاں اجالے میں بنتی ہے، اور حضرت انسان اشرف المخلوقات، جس کو کائنات میں سب سے زیادہ عقل و شعور، فہم اور بولنے کی صلاحیت جس کو دی، اپنے دل کی بات ادا کرنے کے لیے الفاظ کی اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت دی، اس کو نکالنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو نطق کی صلاحیت سے نوازا۔ یہ صرف حضرت انسان ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولنے کی قدرت عطا کی۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا قیامت کے دن میدان حشر میں ایک اللہ کا بندہ کہے گا کہ مجھے آج کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، آپ کے فرشتے بھی نہیں، اور بھی دوسری جو ہے، میں اپنی طرف سے خود اپنا ہی گواہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا میرے بندے میرے فرشتوں پر مجھے بھروسہ نہیں؟ بس میں اپنی ہی ذات کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور میں ہی خود گواہ بنتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اللہ پاک فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہ پر تالا لگا دیں گے اللہ، وتکلمنا ایدیہم، یہ نہیں فرمایا کہ ہم بات کریں گے ان کے بدن سے، وتکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ خود ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا۔ جس خدا نے زبان کو قدرت دی ہے وہی خدا ان کے قدوس ہاتھ اور پیر کو بھی قدرت دے سکتے ہیں کہ وہ بولیں گے، یہ کہے گا کہ وہ شہید تم آ گئی، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیسے دی؟ اور وہ انطق اللہ الذی انطق کل شیء، جس خدا ان کے قدوس نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ایک چیز کو، زبان کو، وہی اللہ قادر ہے پیر کے بلوانے پر۔ صحابی رسول اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر حضرات کہ سب سے پہلے انسان کی بائیں ران یہ حصہ بولے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت پر تھا، یہ سارے واقعات اور احوال ذکر ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم لوگ بار بار سنتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بار بار سننے سے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں جاتی، اندرونی حالات اور اندرونی واقعات کے جزئیات کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اپنے داعی بندے کے اقوال کی طرف الرٹ ہے، اپنے ان بندوں کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ قصص کی 2-3 رکوع میں اللہ پاک نے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ان احوال کو ذکر کیا جس کو دوسری آیتوں میں اور دوسری صورتوں میں ذکر نہیں پڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا، بار بار ہم سنتے ہیں کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو من قبل ان یأتینا، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی قتل کیے تاکہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، اور آپ کے آنے کے بعد آپ کی توہین اور بنی اسرائیل کو آپ سے متنفر نفرت والے کرنے کے لیے اس کے بعد بھی ستایا گیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل نے خود کہا من قبل اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فیصلہ فرمایا کہ یہ سارے رسولوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی، وَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک بچے کی حفاظت کے لیے ماں اس کو سمندر کے حوالے کر دے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے چین ہے، سارے غم بھول گئی اور موسیٰ علیہ السلام ہی کا غم ان کے دل پر سوار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فرماتے ہیں ہر ایک سے دل ہٹ کر اپنے بچے پر اپنی پوری توجہ پر، ایسے موقع پر خطرہ تھا کہ اپنی بات رات کی جو ہے بچے کو جو ڈال دیا ہے سمندر میں، شاید کسی کے سامنے وہ کہہ دے اور فرعون تک وہ بات پہنچ جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر شہید کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها۔ عجیب قرآن فرماتے ہیں اس کے دل کو ہم نے جما لیا۔ یہ وہ جزئیات ہے جو قرآن نقل کر کے اپنی قدرت اور طاقت کو اور باہر کی انسانی طاقت کے مقابلے میں خدائی مشینریاں کیسے کام کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی لیے آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ فرعون اور حامان اور قارون انہوں نے جو پلان بنائے تھے یہ قانون خاطئین غلطی کر گئے، سارے اسباب انہوں نے جو اختیار کیے اللہ پاک نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ فرمایا کہ آج تو سمندر میں ڈالا، کل موسیٰ علیہ السلام کو ہم اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم ان کو تمہارے پاس واپس کریں گے۔ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان جب اللہ پاک کے لیے اطمینان اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کائنات کے نظام کو اس کے لیے کیسے بدلتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ پاک نے اس کو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اللہ سے اللہ پاک تم سورج کو دیکھو، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ جب وہ طلوع ہوتا ہے تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ یہ اپنی روشنی اس انداز سے دیکھا ہے کہ غار میں سوئے ہوئوں کو روشنی بھی ملے، جسم کی صلاحیت کے لیے، جسم کی تندرستی کے لیے جتنی ضرورت ہے وہ ان کو ملے، لیکن اس کے ساتھ تزاور اتنی ہی روشنی دے جو ان کو فائدہ کرے۔ یہ قدرت کا نظام 309 سال تک چلا ہے، کروٹیں بدلی گئی، لوگ یہ سمجھے کہ وہ رکوع سوئے ہوئے اور آنکھیں کھلی ہوئی رہتی تاکہ لوگ یہ سمجھے اور کتے کو اسباب کے درجے میں رکھ دیا۔ یہ سارے انتظامات کروائے 309 سال تک نہ بارش وہاں آئی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ زہریلے جانور، کسی نے ان کو ستایا نہیں۔ یہ پورا نظام سورج جب ست رہا ہے اتنی بڑی مخلوق، اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَرَى تو سورج کو دیکھے گا۔ اللہ نے سورج کو یعنی کائنات کا جو نظام اللہ پاک کی طرف سے چلتا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ پاک کی توحید کے لیے جب بندہ اپنی قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک کی غیبی مشینری اور کائنات کی وہ مخلوق جو کسی کے تابع نہیں، جو روزانہ طلوع ہونے کے لیے بھی اللہ پاک کی اجازت مانگتا ہے، وہی سورج اپنے نظام کو بدل کر ہٹ کر الگ ہٹ کر اذا طلعت اور اذا غربت، جب غروب ہوتا ہے تب بھی اور جب طلوع ہوتا ہے۔ یہ آیات نہیں ہے
یہ اللہ پاک کی قدرت کے فیصلے بتلائے جا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نظام بتلا رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے جو دعوت اللہ کی توحید کی چلائی گئی، اس میں جو رکاوٹ آ رہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو اس میں لائن میں لگیں گے ان کی حفاظت کا غیر انتظام کیسے کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا ولا تحزن. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واپس بھیجا. انا راتوہ اللہ پاک نے فرمایا اور اسی خداوند قدوس نے پہنچایا. آپ جانتے ہیں قرآن نے آیات میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بچی کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دریا کے اندر پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیبی انتظام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام وہیں پہنچے جہاں اللہ پاک کو پہنچا. بیچ میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئی اور فرعون کے محل میں لا کر اس کو بتلا دیا کہ تو ہزاروں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس بچے کو جس کے لیے تو قتل کر رہا ہے تیرے گھر میں اس کی پرورش کروا. اس کو قرآن نے فرمایا کہ ان فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون. جس سے ڈرتے تھے اللہ پاک نے اس کے گھر میں لا کر وہ چیز. یہ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت کو بتلا. غزوہ احزاب میں ہر جہاز کی لوگ آئے خندق کے موقع پر. قرآن کریم نے پورا منظر بتلایا جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. اوپر سے نیچے ذابت آنکھیں کترا گئی. قلوب حناجر یہ قلوب کلیجے کو دل سے نکل کر گلے تک آ گئے، نسلی تک آ گئے. ایسی پریشانی کون فرما رہا ہے؟ وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ سب کچھ ہوا لیکن اللہ پاک نے آگے فرمایا ورد اللہ الذین کفروا بغیرہم لم ینالوا خیرا. سارے اسباب لے کر آئے. اللہ پاک نے ایسی بارشیں برسائی اور اس طریقے سے ہوائیں چلی اور جو ظاہری نظام لے کر آئے تھے اور آپس میں دلوں کے اندر رنجشیں ہو گئی مکہ والے اور سامنے جو یہودی تھے. اللہ پاک نے یہ اسباب اور یہ آیتیں بتلا کر اپنی قدرت کے اشارے فرمائے کہ میرا جو نظام چلتا ہے تو دودھ پلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا جا رہا ہے، بچہ ان کا دودھ پی رہا ہے اور فرددناہ الی امہ ہم نے واپس بھیج دیا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دشمن کے منہ میں پہنچا کر واپس لا رہا ہے. یہ چیلنج اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میرا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ قانون خاطین سب خطا کرو. ہم نے تمہارے گھر پہنچا کے یہ انتظام موسیٰ علیہ السلام کے لیے کروایا. یہ آیات قرآن کریم کے ایک مومن اور ایک مسلمان اور ایک دعوت کے عمل میں لگنے والے کو اللہ پاک فرماتے ہیں جب تم ہمارے کام میں آ جاتے ہو تو ہمارا پورا غیبی نظام، ہماری مشینری تمہاری موافقت میں کرتی ہے. اللہ پاک نے ان آیات میں ہمیں بتلایا پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز بتلائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو کتنا کمزور اور عاجز بنایا ہے. انسان جو تکبر کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے عاجز بنایا، کس طرف پیدا فرمایا. بار بار قرآن کریم میں انسانی پیدائش کا ذکر فرمایا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. اللہ پاک فرماتے ہیں پہلے کمزور پیدا کیا، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم ہے، کس طریقے سے اس کی حفاظت اللہ پاک فرماتے. پھر فرمایا اس کمزوری کے بعد ہم نے تجھے تندرست اور جوان بنایا. اس جوانی کے بعد وہ جوانی گئی اور پھر اس کے بعد تو کمزور. تو پہلے کمزور تھا، قوت والا بنایا جوان، اور پھر قوت والا تھا من بعد ضعف قوة، اور پھر اس کے بعد قوت کے بعد پھر کمزور. کئی لا یعلم بعد علم شیئا ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان ہے وہی جو مضبوط اور تناور اور قداؤ تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب اللہ نے پکڑا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چیلنج فرمایا اور فرعون کو اللہ پاک بتلا رہے ہیں ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے کے بعد جب اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوئے وہی طاقت والا کیسا کمزور. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. وہی قوم جو بڑی مضبوط اور قداور تھی، قرآن نے جن کو لم یخلق مثلھا فرمایا، لیکن جب اللہ پاک کا عذاب آیا تو عاد و ثمود کے متعلق قرآن نے جو منظر بتایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. حق اور واقع سچی ہونے والی چیز قیامت.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ آئے گی آنے والی، لیکن اس سے پہلے جن قوموں نے اس کا انکار کیا، اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور دوسری آیتوں میں فرمایا مصبحین، شراب کے وقت میں ہم نے عذاب دیا، مصبحین فجر کے وقت، رات کو تکلیف ہوتی ہے انسان گھبرا رہا ہے، پھر دن کا اجالا ہوتا ہے انسان اطمینان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آیات میں فرمایا کہ وہ وقت جو اطمینان کا ہوتا ہے تب ہماری طرف سے پکڑ کھاتا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت انسان کو بتلاتے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، پانی پیتے ہو، نار الَّتِي تُورُونَ، آگ جلاتے ہو، کیسے تم لائے؟ اسی طرح اس سے پہلے فرمایا أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، مرد اور عورت کا مادہ ملتا ہے، علوم ہوتا ہے، سپکتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد بچہ پیدائش اس کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنے پیدا ہے، اس کو شکلیں اور صورتیں کتنے اور کس پر دی؟ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نظران کے انسار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا وہ ہے یصورکم فی الارحام، پانی ہے اس میں انسانی تصویر بنائی جاتی ہے، شکلیں بنائی جاتی ہیں، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے اندر اللہ پاک نے جو اسٹیم سیل رکھے ہیں، ہمارے جسم کے جس حصے سے بھی یہ سیل نکالے جائیں گے، ایک سیل کے اندر 46 نیوکلیئر چھوٹے چھوٹے ذرات، کسی سے آنکھ، کسی سے کان، کسی سے ناک، بدن کے مختلف اعضاء جو ہے وہ ان سے بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے بدن کے اندر جہاں سے بھی نکالا جائے گا جس عضو کو بھی، اس کے اندر یہ 46 نیوکلیس ضرور ہوں گے، لیکن مرد اور عورت کا جو پانی ہے، مادے منوی، اس میں مرد میں 23 ہے جو عورت میں، عورت میں بھی دوسرے 23 ہے جو مرد میں، پورے جسم کے اعضاء میں تو ہے، لیکن جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے من نطفۃ امشاج، ملے جلے نطفے سے قرآن نے اشارے فرمائے ہم نے انسان کو پیدا ہے۔ بار بار قرآن کریم انسان کو اپنی پیدائش، اس کے مختلف مرحلے کہ تو کہاں سے گوشت تھا، پھر کیا تھا، اور فَقَطَعْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے کیسے تیرے جسم پر ہڈیاں لگائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، وہ بابرکت ذات ہے جو بہترین پیدا کرنے والی۔ یہ انسان کو بتلایا تو ہمارے سامنے کتنا عاجز ہے، کتنا کمزور ہے، بڑے سے بڑا۔ قرآن نے آگے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون کو کہا کہ تیرے جسم کو ہم لوگوں کے لیے عبرت بنائیں گے کہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا قاہرہ کی میوزیم میں کس طریقے سے سر و سامانی کے عالم میں دنیا کے لیے عبرت اور نشانہ بناؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بتلایا اپنی طاقت، اور یہی خدا کے قدوس فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہ بندے ان کی دعوت سنیں گے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا، دعوت کی سب سے بنیادی چیز فرمائی جو مخلوق سے کوئی امید نہ رکھے۔ دائی اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والا ہوتا ہے، اس کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتی ہے، اللہ پاک کے بے پایہ ہزاروں پر ہی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے، بار بار یہ الفاظ ذکر فرمائے۔ یہ تو حبیب نجار سورہ یاسین کی آیت ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے اپنی قوم سے اتبعوا من لا يسألكم اجرا، ایسے اللہ کے داعیوں کی بات سنو جو تم سے اجر کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اور وہ مہتدون، اللہ پاک نے ان کو ہدایت صحیح نہج انبیاء کرام علیہ السلام کا دیا ہے، اس صحیح نہج کے اوپر یہ اللہ کے دین کی دعوت ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایمان اور اسلام کی نسبت سے الگ الگ دعوت دینے والے، لیکن بہت سے بیچارے مہتدون نہیں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے متبعین اور ان کے نائبین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی جو دعوت کا طریقہ اور دعوت کا اسلوب ہے وہ ہوتا ہے جس میں وہ ہدایت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ مہتدون اللہ پاک فرمایا، اس لیے ہر نبی نے فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یہ میری قوم میں تم سے اجر نہیں مانگا۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو جو ایک دعوت کا عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی
جو صفات اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ آپ اپنی خصوصی رحمت بنی اسرائیل پر فرمائی، اللہ پاک نے جواب میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس کو لکھ رہا ہوں، دے رہا ہوں جس کو آگے ایمان، نماز اور زکات وغیرہ کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی دین کے اندر اچھی اور بھلی چیزوں کی طرف لوگوں کو بلانا اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں اللہ پاک نے ذکر کیا، اور پھر وہی خصوصیت امت کو ان کی حیثیت سے دی گئی تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کا جو عمل انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج پر، ان کے طریقے پر چلا کر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے دین کے کام کرنے والوں کی کوئی مخصوص جماعت پر خصوصی توجہات اور عنایات ربانی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ توجہ اور یہ عنایات دعوت و تبلیغ کے عمل پر ہے۔ اللہ پاک نے چند سالوں میں پوری دنیا کے اندر ان کو پھیلایا۔ یہ دوست اور بزرگوں، اللہ کا دین اس کی تعلیم، انسانوں کو اسباب کے درجے میں اللہ پاک استعمال فرماتے ہیں، لیکن کرنے کرنے والی ذات اور یہ سارے قلوب کو بدلنے والی ذات اللہ پاک۔ اس لیے اس کام کی اہمیت کو سمجھا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو چیز دی گئی، اس امت محمدیہ کو دی گئی، اور فرمایا خرجت للناس، لوگوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہم کو اللہ پاک نے پسند فرما لیا، سن لیا ہے۔ اس لیے اس عمل کا اہتمام اور اس عمل کی عظمت اور بزرگی کا لحاظ کیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر انبیاء کرام علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے، اور اسی دعوت کو نائبین انبیاء قیامت تک اللہ پاک کی طرف سے یہ سلسلہ چلے گا۔ اللہ پاک نے گارنٹی لے لی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس لیے دعوت اسی قرآن کریم کے انداز میں رہے گی، اسی قرآن کریم کے اصول اور راستوں کی روشنی میں رہے گی، اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو محنت شروع فرمائی، کس قرآن اور طلب سے فرمائی، میں ہمارے دعوت کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ پوری سیرت کو بھی پڑھا لیں۔ دنیا کے تمام جو نظریات چلتے ہیں، جو تحریکیں چلتی ہے، وہاں اس کے پانی کو دیکھا جاتا ہے، وہ کس نیت سے کھڑا ہوگا، کون سی اس کی کیا، وہاں کے پس منظر، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کسی پس منظر میں اللہ کا یہ بندہ کھڑا ہوا۔ یہ چیزیں ان کی دینی دعوت یہی سے شروع ہوئی، ان کے والد محترم نے کس طریقے سے کیا، یہ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی وجہ سے ایک تو ہمارے دل میں جو قرآن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزیز ان کا عزیز دل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا بے چینی اور بے قراری دائم الاحزان، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے غم اور بے چینی کرتے۔ تو یہ دعوت کا عمل صرف نہیں ملا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں اللہ پاک نے اس دعوت کے عمل میں وہ قرآن، وہ پریشانیاں، وہ بے چینیاں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی جو طلب انبیاء کرام علیہ السلام میں اور تابعین، صحابہ تابعین، ان میں جو ہے حضرت عقبہ ابن نافع موروکو کے دریا کنارے پر مراکش کے آخری سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے معلوم نہیں ہے کہ دریا کے اس کونے پر کوئی اللہ آپ کی مخلوق ہے، اگر پتہ چلتا تو میں اس کے لیے کوشش کرتا اور وہاں تک پہنچتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے اندر تک لے جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن میں بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہوں تو یہ بتلاؤ کہ آپ کے دین کے لیے میں بہت دور تک پہنچا۔ یہ اس قرآن اور طلب کے ساتھ ہمارے ان بزرگوں نے یہ چلایا، اس لیے حضرت کے ملفوظات، حضرت کی سیرت، اس کو باقی رکھنا ہے اسی نہج کے اوپر جس نہج پر آپ چلے ہیں۔ تو اکابرین اور بزرگوں نے اس طریقے کو جس طرح رکھا ہے، اپنی طرف سے بے وصولی نہ کرتے ہوئے انہی اصول اور انہی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے ہم اس میں چلیں گے، اس میں آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہماری اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، داعی ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہو گیا، یعنی ایک اللہ کی عبادت تو ہمارے اندر صرف نہیں آنا چاہیے، ریاکاری ہو، شیطان کا سب سے بڑا دخل دکھلاوا آ جاتا ہے، اخلاص بڑے سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے بار بار اپنے اخلاص کی طرف کی توجہ کر، شیطانی اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے دعائیں، یہ قرآن کریم کے کلمات بتلاتے ہیں، اتبعوا من لا يسألهم اجرا، جو اجر نہیں مانگ رہے، اور فوراً فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں یعنی اپنے آپ کو خطاب کیا گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، اپنے آپ کو خطاب کرنا، اپنا محاسبہ کرنا کہ صبح سے لے کر شام تک میں اللہ کی مرضیات پر کس طرح چلتا ہوں، میری دعوت کے اندر کہیں کسی طریقے سے دکھلاوا نہیں آ رہے، ہلکا سا ریا قوی اور کبر جو ہوتا ہے آدمی اس کو محسوس نہیں کرتا، یہ بہت لطیف چیز ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بھی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر یہ چیز جلدی سے آتی نہیں ہے، اس لیے کبر ایک ایسی چیز ہے، اتنا باطنی مرض ہے کہ سب سے اخیر میں نکلتا ہے یہ کبر، اس سے پہلے جلدی سے یہ نہیں نکلتا ہے، اس لیے لائن میں یہ اصول اور ضوابط کے ساتھ ہم رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے یہ جو اللہ پاک کے انعامات اور اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ اقوال اور وہ مددیں اور وہ نصرتیں اللہ پاک کی طرف سے جو آتی ہے، جس کی گارنٹی دی اللہ پاک، انا لننصر رسولنا، ہم ضرور بھی ضرور رسولوں کی اور جو ان کی متبعین ہے ضرور بھی ضرور مدد فرمائیں گے، اور دیکھ رہے ہیں دعوت میں چلنے والے اللہ پاک کی مددیں کہاں کہاں سے کس طریقے سے آتے ہیں، من کان للہ کان اللہ، جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے لیے دے دیتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بندے کو، یہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بتایا کیسے اللہ پاک نے پہنچایا، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، کسی کو قتل کر کے آپ وہاں سے بھول سے ہو گیا اور آپ نے فرما بھی دیا اللہ پاک سے توبہ اور استغفار، اور ہم نکل رہے، کوئی ٹھکانا نہیں ہے کہاں جانا ہے، اللہ پاک نے مدین کے کنویں پر پہنچایا، وہاں دو بچیاں پانی بھرنے کے لیے آ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ مولا میں محتاج، آپ میرے لیے جو انتظام کریں گے، نہ کوئی ٹھکانا ہے کہ کہاں جاؤں، فرعون کی حکومت سے نکل چکے تھے لیکن کہاں جاؤں، اللہ پاک کو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کرنی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے، اللہ پاک نے وہاں پہنچایا، یہ لڑکیاں اتفاق سے وہاں پہنچی، موسیٰ علیہ السلام نے پانی کا انتظام کر لیا، یہ جلدی گھر پہنچی، والد محترم نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیوں آ گئی، انہوں نے وجہ بتلائی، حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے، بلایا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا پینے کا اور شادی کا بھی انتظام اللہ پاک نے فرمایا، یہ دعا تھی انی لما انزلت ہے، یہ تاریخ کو بتلایا جاتا ہے کہ تو جب اللہ کے دین کے لیے جائے گا تو اللہ سے مانگے گا، تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے غیب سے انتظام فرمایا، اور اس سے آگے بڑھ کر بیوی کو لے کر نکل رہے مدین سے اور جا رہے ہیں اپنے اصلی وطن کی طرف، اللہ پاک نے بخلان آ رہی انک بالوادی المقدس، اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز، وہ تو دنیاوی نعمتیں جس میں تربیت والی اخروی نعمت بھی، یہ سارا انتظام موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا، یہ آیات مجھے اور آپ کو متوجہ کر رہی ہے کہ جب آپ اللہ کے دین کے لیے محنت کریں گے آپ کے تصور میں نہیں ہوگا، موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا مانگی کہ انی لما انزلت الیک، آپ جو لیں گے میں محتاج، کس طرح لیں گے وہ آپ کو دے گا، اس لیے بندہ اللہ پاک مجھے یہ کرو وہ کرو یہ نہ مانگے، اللہ پاک آپ اپنی طرف سے، ہمارے ذہن میں دو چار اسباب آئیں گے، دو چار شکلیں آئیں گی، اور وہ اللہ وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو دینا چاہے جس طرح دینا چاہے، کائنات کی ساری مخلوق اس کے ساتھ ہے، وہ دشمن سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے مدد لے کر بچاتے ہیں، یہ سارے واقعات قرآن اور حدیث کے بڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کام پر استقامت کے ساتھ سنت طریقے کے مطابق دعوت کے اصول اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی طرف بار بار اللہ پاک متوجہ فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعوت و تبلیغ میں نکلتا، اس کے بعد 3 دن حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے آ کے ان کی خانقاہ میں رہتا، اور یہ فرمایا کہ لوگوں سے مل جل کی وجہ سے
جو تھوڑی کچھ دل کا ضرورت آتی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کے مخلص بندوں کے پاس. اس لیے یہ عمل بھی یاد رکھنا ہے. دعوت و تبلیغ میں کبھی کبھار انسان کے دل میں کچھ وسوسے آ کر کہیں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں جو حضرات دعوت و تبلیغ میں لگے ہیں زندگیاں صفائی ان کے پاس تھوڑے دن کے لیے بیٹھنا ان کے ساتھ رہنا اپنے دل کی کیفیت ان کو بیان کرنا یہ ان سب سے پتا کرتا ہے کہ حضرت نے یہ کیا. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اور کبھی غلطی گئی تو آپ نے فرمایا غیبان والا فن تم لوگوں کے وسوسوں سے میرے دل پر اس کا اثر پڑتا ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ صحبت کا کچھ اثر ہوتا ہے. اس لیے یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم ان بزرگوں کی خدمت میں جائیں یا جو ہمارے قریب میں جنہوں نے زندگیاں کپائی تہجد دن کی گئی نہیں جنہوں نے راتوں رات رو رو کر گزارے. اس کام میں سب سے بڑی ضرورت ہے رونے کی. رات کو اٹھ کر رونے والے اگر ہوں گے تو یہ سارے باہری آواز سب چھٹ جائیں گے. اس لیے اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کریں ان اصول اور ضابطوں کے ساتھ رہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین و آخر دعوانا. بھائی جتنی دھیان اور توجہ سے بات سنی مجلس کی فضیلت ہم جانتے ہیں کہ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ. تو اسی طرح سے بیٹھے خیال دینے کے لیے بولو نقل جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا لی جو وسوسوں میں پڑ گئے وہ قدم قدم پہ پھسل گئے. پوری بات ہمیں یقین کی سنی کرنے والا اللہ ہے. اب اس کا اظہار کرنا ہے. ہمت کرو بیٹھنے والے مزے میں سے انشاءاللہ شاہی اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. کون سا حلقہ جماعت میں جون میں یہ مسلم میں سے جانے والے بیرون میں سے ہو تو بولو 2024 تک میں اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں. ذرا کھڑے ہو کر ذرا دوسروں کو بھی ہمت افزائی ہو گئے. اللہ تعالیٰ قبول پر مولانا فاروق صاحب جو اچھا مال ہوتا ہے اچھا شیپ ہوتا ہے اچھے پھول ہوتے ہیں اچھا کپڑا ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. جو اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملکوں کا سفر کروائے گا. مال کی بنیاد کے اوپر تشکیل نہیں ہوتی صفات کی بنیاد کے اوپر تشکیل ہوتی ہے. ہمت کرو اللہ کے بھروسے چوکے کرو. 2024 تک کے اندر بیرون جانے والے بولو ہمت کرو. جس کا بھی طے ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ کھڑے ہو کر لکھا بار بار. اپنی جیب کو مت دیکھو اللہ کے بھروسے کو دیکھو. اللہ مدد کرے گا. ہمت کرو. ڈاکٹر آپریشن ان کے اندر جاتا ہے تو اس کے ہتھیار کون دیتا ہے. فوجی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا سامان کون بیچتا ہے. کھانے کا ہتھیار یا اسلحہ جو ہے کچھ ہے تو کون بیچتا ہے. جس نے بھیجا ہو جس کے لیے کام کرتے ہو ہم کو بھی اسباب کون دے گا. اللہ دے گا. بیرون کیسے جائیں گے مال کی بنیاد کے اوپر نہیں. ہمت کرو 2024 تک میں. چلو 4 ماہ کے لیے بولو 2024 تک میں دیکھنے والے مزے میں سے اکتوبر سے انشاءاللہ. عبد الرشید بھائی کب سے؟ ستمبر سے. بولو بھائی کب سے؟ ستمبر سے. اکتوبر